حکیم لقمان آپ کو ایک شخصیت نظر آئیں گے جن کو اللہ سے بہت محبت تھی، جن کا اللہ کے ساتھ حب کا تعلق بہت اسٹرانگ تھا. دو آرا اور دونوں آرا آپ کو پیرالل تفاسیر میں ملتی ہیں. زیادہ اسٹرانگ رائے یہ ہے کہ حکیم لقمان ایک حکیم دانا انسان تھے، نبی نہیں تھے. لیکن بعض آپ کو ایسے تفاسیر کے بعض لنکس ملتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مائٹ بی دا پروفٹ، ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں. لیکن اسٹرانگ اوپینین آپ کو یہی ملے گی کہ ایک حکیم انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی عقل کے حوالے سے، الفاظ کے سلیکشن کے حوالے سے رچنس دی ہوئی تھی. اللہ نے ان کو ایک عزت کا مقام جو تھا وہ دیا تھا، اتنا کہ ان کی نصیحت کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا. تو بیسیکلی قریش نے آ کر پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لینیج کے بارے میں، ان کے حسب نسب کے بارے میں، لیکن کیونکہ ان کا حسب نسب نون نہیں تھا. کہا جاتا ہے دو آرا آتی ہیں ان کے بارے میں کہ یا تو یہ 3000 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 3000 سال پہلے کی شخصیت ہے. ایک رائے یہ آتی ہے، آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں تفاسیر میں ملتی ہے. اور یا ایک رائے یہ آتی ہے کہ حکیم لقمان داؤد علیہ السلام کے دور میں موجود تھے. اب داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ بعد والے کا جواب ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے. داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے. داؤد علیہ السلام کے اوپر جو آسمانی کتاب آئی تھی وہ کون سی تھی؟ زبور تھی، جس کے اندر کوئی شریعت نہیں تھی. شریعت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی بنی اسرائیلیوں کے اندر. اس کے بعد جب داؤد علیہ السلام آئے تو ان کو صرف حمد کے ترانے دیے گئے تھے، اللہ کی پریز کے، یعنی کہ یوں سمجھیں اللہ کی معرفت بلند کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے داؤد علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. اگر آپ کتابوں کے اینگل سے دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت نہیں دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت موسوی کی حکمت دی گئی تھی. اسی کا ایک ورژن تھا جس کے اندر دلائل موجود تھے بہت سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ڈیفائن کرنے کے. تو حکیم لقمان کے بارے میں دو آرا ہیں. دو آرا یہ بھی ہو گئے کہ یا نبی تھے یا نیک انسان تھے، دانا انسان تھے. دو آرا یہاں بھی ہو گئیں کہ یا تو یہ داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے یا عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کسی قوم کے اندر یہ آئے تھے. قصص القرآن کے اندر اگر آپ قصص القرآن کی کتاب جو ہے پڑھیں گے تو وہاں ان کو 3000 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی شخصیت کہا گیا ہے. اب جو عرب تھے ان کے اندر لقمان، حکیم لقمان کے صحیفے کے طور پر نصیحتیں موجود تھیں. کچھ قصے بھی تھے اس صحیفے میں جو حکیم لقمان سے ریلیٹڈ تھے، یعنی کہ اس میں ان کے کچھ واقعات تھے جو عرب کے پاس موجود تھے. اس میں کچھ ان کی نصیحتیں تھیں، کچھ کوٹیشنز تھے، اور کچھ ملتے جلتے یہی الفاظ تھے جو بعد میں قرآن نے نازل کیے. حکیم لقمان کے لیے تیسرا اوپینین بھی دو رائے کے ساتھ ہے. پہلا اوپینین میں نے کیا دیا ہے؟ نبی یا عام انسان، ایک حکیم دانا رائچیس انسان. دوسری رائے آپ کو میں نے بتائی ہے ان کی ایگزسٹنس، ٹائم پیریڈ ان کا کیا تھا، اس میں بھی دو آرا ہیں. تیسری چیز اس میں بھی دو آرا ہیں کہ یہ بیسیکلی کس ملک سے کنیکٹڈ تھے، کیا یہ عرب تھے یا یہ عرب نہیں تھے. تو اس میں بھی دو آرا آپ کو اسٹرانگلی ملتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ عرب تھے، یعنی کہ یہ عرب کلچر میں ہی پروان چڑھے، عربوں میں ہی رہے اور عربوں میں ہی مشہور ہوئے اور حکیم لقمان کہلائے. ایک رائے یہ ہے. ایک رائے آپ کو ان کے بارے میں ملتی ہے کہ نہیں، ان کا تعلق ہی wasn't an Arab, he was سوڈانی. وہ سوڈان کے رہنے والے تھے، اور سوڈان کے رہنے والے جیسے افریقن لوگ ہوتے ہیں اس میں سے تھے. وہاں پر یہ اپنے بچپن میں غلام کی کیپیسٹی میں تھے. پھر جب ان کو غلامی کے اندر بیچا گیا تو ان کا مالک ان کو مکہ یا عرب لے کر آ گیا. یہاں پر ان کو جس نے خریدا اس نے ان کو وقت کے ساتھ آزاد کر دیا، ان کی حکمت کو یعنی بچپن سے ان کی سمجھداری کو دیکھتے ہوئے. اور جب ان کو آزاد کر دیا تو اس کے بعد ان کو موقع مل گیا کہ یہ اور زیادہ کائنات کا مشاہدہ کرتے. جو کچھ علم ان کے پاس اپنے انسیسٹرز کے حوالے سے اللہ کی تعلیم یا اللہ کی عبادت کا تھا اس کو انہینس کرتے، یہاں تک کہ اس رائے کے مطابق کہ غلام سے پھر یہ الٹیمیٹلی قاضی بن گئے. عرب کے اندر
یہ پرومیننٹ اس دور میں ہوئے ہیں جب یہ قاضی یعنی جج کی شکل میں عرب کلچر کے اندر آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں. تو تینوں کیپیسٹیز میں ان کے لیے آپ کو 2 آراء ملتے ہیں.